अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, मेरा नाम है आमिर निहाल और आप देख रहे हैं अर्तुग़रुल गाज़ी सीज़न 3 एपिसोड 79 की हाइलाइट्स। नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हकीम अर्तुग़ साहब कहते हैं कि हलीमा साहिबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इनके लिए दाई की ज़रूरत है, जिस पर बानो झिझक दाई को बुलाने के लिए चली जाती हैं। धुंधार, अलियार और अर्तुग़रुल साहब दूसरे ख़ैमे में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इतनी देर में हकीम अर्तुग़ साहब आते हैं और कहते हैं कि अर्तुग़रुल साहब, आप बिल्कुल भी परेशान ना हों, अपनी उम्मीद को बरकरार रखें, अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद रखें, इंशाल्लाह हम वही कुछ करेंगे जो कुछ हो सका। इतनी देर में अब्दुर्रहमान एक आदमी को लेकर आता है। वो आदमी कहता है कि अर्तुग़रुल साहब, मुझे सुल्तान के जासूस ने भेजा है। इसके बाद वो अपने गले से एक लॉकेट निकाल कर देता है। इसके बाद अर्तुग़रुल साहब उस आदमी को अपने साथ ले जाते हैं और एक जगह पर बैठ के उस चेन को गौर से देखते हैं। इसके बाद अर्तुग़रुल साहब उस आदमी से कहते हैं कि सुल्तान साहब का जासूस कहाँ पर है और उस आदमी ने तुम्हें क्यों भेजा। इस पर वो आदमी कहता है कि उसके राज के बारे में लोगों को पता चल गया था, इसलिए वो महल से फ़रार होने में कामयाब हो गया और जंगल में वो एक जगह पर मुझे मिला और उसने मुझे ये लॉकेट दिया था कि मैं आपको दे दूँ। वो आदमी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी था क्योंकि उसके पीछे सलीबी लोग भी लगे हुए थे। वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है और एक गार के अंदर मैंने उसको छुपाया हुआ है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसने मुझे ये हार देते हुए कहा है कि अर्तुग़रुल साहब को बताओ कि इस हार के अंदर ऐसी मालूमात है जो कि उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ गार में वैसुलियस उस आदमी के पास होता है जो कि सुल्तान का जासूस था। उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म और तशद्दुद करता है और उससे राज के बारे में जानने की पूरी कोशिश करता है, मगर सुल्तान का जासूस वैसुलियस को कुछ भी नहीं बताता। वैसुलियस उसको कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन है तुम मुझे बता दो, अगर वो तुम्हें बचाने के लिए आएगा तो फिर उसको पता चल जाएगा कि तुम किस हाल में हो। इस पर जासूस वैसुलियस को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहता है और वैसुलियस उसको शदीद अजियत देता है, खंजर उसके जिस्म के अंदर चुभाता है और उसको तकलीफ़ देता है। उस आदमी की हालत बेहद ख़राब होती है, लेकिन वैसुलियस बिल्कुल भी रहम नहीं खाता उस पर। दूसरी तरफ अर्तुग़रुल साहब अपने सिपाहियों को जमा करके कहते हैं कि सिपाहियों से कहो कि तैयार हो जाओ, हम पर एक फ़र्ज़ आ गया है। इस पर वो जासूस का साथी कहता है कि अर्तुग़रुल साहब, इतना अंधेरा है, हम रात के वक्त गार का रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे। इस पर अर्तुग़रुल साहब कहते हैं कि अगर हमने सुबह तक का इंतज़ार किया तो हो सकता है कि सुल्तान का जासूस पकड़ा जाए और मर भी जाए। इस पर अलियार साहब भी कहते हैं कि अर्तुग़रुल भाई, अगर हम सुबह तक इंतज़ार कर लें तो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि रात के वक्त हमारे लिए मुश्किल भी खड़ी हो सकती है। दूसरी तरफ हानली बाज़ार में सुल्तान अलाउद्दीन साहब एक जगह पर बैठे होते हैं और इस दौरान अली को भी उनको गौर गौर से देख रहा होता है। इतने में सुल्तान अलाउद्दीन साहब का सिपाही उनके पास आता है और कहता है कि आज गीदड़ ने अपना रास्ता छोड़ दिया है। इस पर अलाउद्दीन साहब कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने शिकार की लज्जत के लिए निकला है, मुझे बताओ वो किस तरफ को गए हैं। इस पर सिपाही कहता है कि वो नकोस बरामी की तरफ गए हैं। इसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अगर गीदड़ शिकार पर गया है तो फिर यकीनन शेर भी खामोश नहीं बैठेगा। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और बानो झिझक दाइयों को लेकर उनके पास आ जाती हैं और दूसरे खेमे में अर्तुग़रुल साहब बाकी सिपाहियों के साथ बैठे होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान थे। इतनी देर में हकीम अर्तुग़ साहब वहाँ पर आते हैं तो अर्तुग़रुल साहब फ़ौरन उठकर उनसे पूछते हैं कि हलीमा साहिबा की तबीयत कैसी है। हकीम साहब जवाब में कहते हैं कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। अलियार साहब कहते हैं कि अर्तुग़रुल साहब, आप हमारा ख्याल ये है कि आप यहीं पर रुकें और आप हमें हुक्म दें, हम उस जासूस की जान बचा लेते हैं। इस पर अर्तुग़रुल साहब जवाब में कहते हैं कि हमने रियासत की बका को यकीनी बनाने की कसम खाई हुई थी। मेरा बच्चा पैदा हुआ तो आज़ाद रहेगा, चाहे वो मेरे बग़ैर ही क्यों ना हो। इसके बाद वो तुरगुत से कहते हैं कि घोड़े तैयार करो, हमें जाना होगा। इसके बाद तुरगुत चला जाता है और अर्तुग़रुल साहब हलीमा सुल्तान के पास आ जाते हैं। हलीमा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती है। अर्तुग़रुल साहब उनसे कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको शिफा अता फ़रमाए, अल्लाह आपकी मदद फ़रमाए, इंशाअल्लाह मैं कल आऊँगा, अभी मैं जा रहा हूँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्ज़ के लिए। इसके बाद वह दूसरे खेमे में आते हैं और अलियार साहब, धुंधार साहब और दूसरे सिपाहियों को लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ वही सिपाही हानली बाज़ार में सुल्तान अलाउद्दीन साहब के पास जाता है और कहता है कि सुल्तान साहब, जैसा कि आपने कहा था वैसा ही हुआ है, शेर शिकार के लिए निकल चुका है, यानी कि अर्तुग़रुल साहब शिकार के लिए निकल चुके हैं। इस पर सुल्तान अलाउद्दीन साहब पूछते हैं कि कहाँ पर गया है। वो सिपाही कहता है कि जहाँ पर वैसुलियस वगैरह गए हैं वहीं पर अर्तुग़रुल साहब भी गए हैं।
ان کے قریب ہی دمرل بھی کھڑا ہوتا ہے جو کہ ان کی باتیں سن لیتا ہے۔ اس کے بعد سلطان علاؤالدین صاحب باہر کی طرف نکلنے لگتے ہیں تو سامنے سے دمرل آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تاجر صاحب آپ کہاں پر جا رہے ہیں؟ ارطغرل صاحب تو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ در حقیقت دمرل یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ تاجر ارطغرل صاحب کو نقصان پہنچانے کے لیے جانے لگا ہے۔ سلطان علاؤالدین صاحب کہتے ہیں کہ آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، میں ارطغرل صاحب کے یہاں پر آنے سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ اس کے بعد سلطان علاؤالدین صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ چلتے ہوئے سرائے سے نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد دمرل ایک دوسرے سپاہی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ اور جا کر سپاہیوں کو خبر دو، ہمیں یہ اس بات کا اندازہ لگانا ہوگا کہ یہ آدمی کیا چاہتا ہے اور کہاں پر جا رہا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل صاحب، الیار صاحب اور باقی سپاہی جاسوس کی مدد کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ پر ویسیلیس کے سپاہی گھات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک سپاہی دوسرے سپاہی سے کہتا ہے کہ فوراً جاؤ اور ویسیلیس کو اطلاع دو کہ ارطغرل حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ارطغرل صاحب جاسوس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آدمی کہتا ہے کہ یہاں سے آگے ہمیں پیدل جانا ہوگا۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب اور باقی سپاہی گھوڑوں سے اتر جاتے ہیں اور پیدل چلنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف وہ سپاہی ویسیلیس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب حملہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی ویسیلیس پریشان ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی اس کا کمانڈر نیکولس کہتا ہے کہ ارطغرل تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ طاقتور اور ہوشیار ہے۔ اس کے بعد وہ کمانڈر اپنے تمام سپاہیوں کو حکم کر کے کہتا ہے کہ تمام لوگ اپنی اپنی بتائی ہوئی جگہ پر چھپ جاؤ اور میرے کہے بغیر کوئی بھی باہر نہ نکلے۔ اسی جنگل میں ایک جگہ پر ابن عربی صاحب بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے آگ چل رہی ہوتی ہے۔ ابن العربی صاحب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا اللہ، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یا اللہ، جیسے تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے بچایا، یا اللہ جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی لگائی ہوئی آگ سے بچایا، یا اللہ جیسے آپ نے حضرت موسیٰ کو فرعون سے بچایا، اس طرح ان لوگوں کی بھی مدد فرما جو تیرے راستے پر اور اسلام کے راستے پر چل رہے ہیں اور تیرے راستے میں جہاد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب غار کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور ترگل سے کہتے ہیں کہ میں اندر جا کر دیکھتا ہوں، تم باہر کی طرف کو رہنا۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کے ساتھ 2-3 اور سپاہی غار کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے ارطغرل صاحب دیکھتے ہیں کہ سلطان صاحب کا جاسوس شہید ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ یہ یقیناً ایک جال ہو سکتا ہے، یہ جال ہو سکتا ہے۔ یہ کہتے ہی سب لوگ باہر کی طرف آ جاتے ہیں۔ باہر ارطغرل صاحب کے سپاہی بھی تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف سلطان علاؤالدین صاحب بھی تھوڑی دور ایک جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اور ارطغرل صاحب کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اتنی دیر میں ارطغرل صاحب اس غار سے باہر نکل کے اپنے باقی سپاہیوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سپاہیوں تیار ہو جاؤ، یہ ایک جال تھا۔ یہ سنتے ہی تمام کے تمام سپاہی اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے تلواریں نکال لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ویسیلیس کے سپاہی ان لوگوں کے اوپر تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے 2-3 سپاہی زخمی ہو جاتے ہیں۔ چاروں طرف سے تیر برسنا شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ سپاہی زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب اور ان کے ساتھی اپنی ڈھالوں کو آگے کر لیتے ہیں تاکہ تیر ان کو نہ لگ پائیں۔ اچانک ایک تیر آتا ہے اور ارطغرل صاحب کے گلے کے قریب سے گزرتا ہوا الیار صاحب کے کندھے پر لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہی الیار صاحب کی ڈھال بن جاتے ہیں اور تیروں کو روکتے ہیں۔ اتنی دیر میں ویسیلیس اپنے سپاہیوں کے ساتھ ارطغرل صاحب کے سامنے آ جاتا ہے اور ان کو دیکھنے کے بعد ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہی بھی اپنی تلواریں نکال کر ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ارطغرل صاحب اور ان کے ساتھی حق ہے اللہ، سچ ہے اللہ کی آوازیں لگاتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسے ہی صلیبی سپاہی ارطغرل صاحب کے قریب آتے ہیں، ویسے ہی سلطان علاؤالدین صاحب اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں اور سلطان علاؤالدین صاحب کے سپاہی تیر کی بارش کر دیتے ہیں۔ چاروں طرف سے تیر برسنا شروع ہو جاتے ہیں اور ویسیلیس کے سپاہی ایک ایک کر کے مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کے دونوں گروپ ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ نہ جانے کہاں سے تیر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ویسیلیس پریشانی کی حالت میں کہتا ہے کہ یہ چاروں طرف سے تیر کہاں سے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد سلطان علاؤالدین صاحب کے سپاہی ان کے ساتھ جھاڑیوں سے نکل کر سامنے آ جاتے ہیں، جن کو دیکھ کر ویسیلیس بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے۔ جیسے ہی ارطغرل صاحب کی نظر سلطان علاؤالدین پر پڑتی ہے تو وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور اپنے زبان سے الفاظ نکالتے ہیں، سلطان علاؤالدین۔ اس کے فوراً بعد سلطان علاؤالدین صاحب صلیبیوں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی ارطغرل صاحب بھی ان سے مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
اس دوران مسلمان بہت بہادری سے صلیبیوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور ایک ایک کر کے ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں اور صلیبیوں میں زبردست جنگ چھڑ جاتی ہے۔ ترگت، بامسی، سامسا اور باقی سپاہی کافروں کے اوپر عذاب بن کر برسنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے سب کو مارتے ہیں۔ اس دوران سلطان علاء الدین صاحب بھی بہت زبردست انداز سے لوگوں سے لڑتے ہیں اور ایک ایک کر کے لوگوں کو مارتے ہیں۔ اس دوران الیار صاحب زخمی حالت میں ہونے کے باوجود اپنا تیر توڑتے ہیں اور دشمنوں پر برس پڑتے ہیں اور ایک ایک کر کے ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنی دیر میں نکولس ویسیلس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دوسرا گروپ کہاں سے آ گیا۔ اس پر ویسیلس کہتا ہے کہ یہ لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، اس لیے کہیں ہم مارے نہ جائیں، چلو فوراً سے نکلیں یہاں سے۔ اس دوران لڑتے لڑتے ارطغرل صاحب ویسیلس کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ حلیمہ سلطان کو بھی اولاد کی خوشی سے نواز دیتا ہے۔ ادھر میدان جنگ میں ارطغرل صاحب اور ویسیلس کا مقابلہ جاری ہوتا ہے۔ اس دوران ویسیلس ارطغرل صاحب سے کہتا ہے کہ ہتھیار ڈال دو، یہاں سے بچ نکلنے کا اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ ارطغرل صاحب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بہادری سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ ساتھ ہی الیار صاحب بھی شدید زخمی ہونے کے باوجود وہ اپنی تلوار سے اور لاتوں اور مکوں سے دوسروں کو مارتے ہیں۔ اس دوران ویسیلس موقع دیکھ کر پیچھے سے حملہ کرتا ہے جو کہ الیار صاحب کی کمر کو چیر دیتا ہے۔ اس کے باوجود الیار صاحب اٹھ کر دوبارہ سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیچھے سے ایک سپاہی آ کر دوبارہ سے وار کر دیتا ہے جو کہ ان کے ہاتھ پر لگتا ہے۔ اس دوران ویسیلس دوبارہ سے تلوار الیار صاحب کو مارنے لگتا ہے تو ارطغرل صاحب اس کا وار روک دیتے ہیں۔ اتنی دیر میں اس کا کمانڈر اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب الیار صاحب کے پاس آتے ہیں۔ الیار صاحب بہت زیادہ زخمی حالت میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب درویش اسحاق کو بھی آواز دیتے ہیں اور باقی سپاہی بھی ارطغرل صاحب کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ اس دوران ویسیلس وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب اپنے 2 سپاہیوں کے ساتھ اس کے تعاقب میں نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان علاء الدین صاحب بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ الیار صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور یہیں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ریگولر اپڈیٹس کے لیے اسلامک سائنس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔